اذان کے بعد درود و سلام کا حکم۔ ہمارے گاؤں میں اذان سے پہلے اور اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ خواجہ صاحب، گجرات، پاکستان سے۔ دیکھو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اذان بتائی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا یا اس کے بعد بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا، یا یعنی بلند آواز سے پڑھنا، چاہے وہ اسپیکر پہ ہو یا بغیر اسپیکر کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ تو اس سے پہلے اور بعد میں جو پہلے تو درود شریف ہے ہی نہیں، لیکن اور اسپیکر پہ پڑھنا ہے تو اپنے طور پر کوئی کسی بھی وقت درود شریف پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اسپیکر پہ جب آپ پڑھیں گے یا اذان سے پہلے بلند آواز سے پڑھیں گے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اذان کا حصہ ہے۔ تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام اگر آپ ثواب سمجھ کے کریں گے تو وہ بدعت ہو جائے گا، پر پابندی نہیں ہے بلکہ ترغیب ہے، لیکن اس موقع پہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور موقع پہ آپ پڑھیں۔ تو یاد رکھیں، جیسے اذان جہاں ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ، تو ختم کرنے میں جب ہم قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں تو اذان جہاں سے شروع ہوتی ہے تو شروع کرنے میں فالو کیوں نہیں کرتے؟ اس میں اپنی طرف سے کیوں ہم نے درود شریف بڑھا دیا ہے؟ تو اس لیے یہ عمل غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اذان سے پہلے درود کا پڑھنا پہلے نہیں تھا اور اذان سے پہلے درود اب پڑھا جاتا ہے، تو کیا اذان سے پہلے درود پڑھنا صحیح ہے؟ دیکھیں، اذان سے پہلے درود پاک پہلے رائج نہیں تھا، اجازت پہلے بھی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے، جسے میں نے بھی عرض کیا، مطلقاً فرمایا، بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی شرط کے، کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو اب اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کسی وقت کی، لہٰذا اذان سے پہلے پڑھیں چاہے اذان کے بعد پڑھیں، دونوں صورتوں کے اندر اس آیت پر عمل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ لیکن ہاں، اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ اذان سے پہلے اگر درود پاک پڑھیں تو 2-3 منٹ پہلے پڑھیں، تاکہ یہ اذان کا حصہ نہ بن جائے، کیونکہ ہر ایک اذان کے مکمل مسائل نہیں جانتا۔ بہت سے سننے والے یہ سمجھیں گے کہ شاید درود و سلام بھی اذان کا ایک حصہ ہے، اور یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اذان میں ہم ایسی زیادتی نہیں کر سکتے۔ تو 2-3 منٹ وقفہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اذان دیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، اذان سے پہلے درود پاک کو فرض یا واجب بھی نہ سمجھا جائے، یہ ایک مستحب کام، کریں گے تو افضل ہے اور نہیں کریں گے تو گناہگار بھی نہیں ہوں گے، لہذا جو نہ کرے وہ قابل ملامت بھی نہیں، جو کرے وہ باعث فضیلت ہے۔ اسی طرح اس کو منع کرنا بھی غلط ہے کہ کیوں کرتے ہیں، ایسا نہ کیا جائے، یہ درود پاک کو روکنا ہوگا اور یہ غیر مناسب ہے۔ اور اذان کے بعد درود پاک پڑھنا یہ تو تصویب کہلاتا ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں تصویب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اذان کے بعد کوئی ایسی بات کہنا جس سے جماعت کی طرف لوگوں کا ذہن مائل ہو جائے، جماعت یاد آ جائے، اس کو تصویب کہتے ہیں۔ تو اگر اذان کے بعد درود پڑھا تو چونکہ اذان کے بعد یہ جماعت کی یاد دلوائے گا، جہاں معروف ہو جاتے ہیں کہ اذان کے بعد درود پڑھتے ہیں تو لوگوں کا ذہن متوجہ ہو جاتا ہے، تو اب یہ تصویب کی صورت ہے، اس میں تو شرعاً کوئی قباحت